قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ لوگ سورج کو دیوتا سمجھتے تھے، لوگ چاند کو دیوتا سمجھتے تھے، لوگ دریاؤں کو دیوتا سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ ہیں اب بھی کچھ قومیں ہیں جو بستی ہیں ہمارے پڑوس کے اندر ہی، ہمارے ملک کے اندر ہی، وہ آج بھی ان کی پوجا کرتی ہیں۔ قرآن کریم نے آ کر سب سے پہلی مرتبہ بتایا کہ سورج ایک اللہ کی ادنا مخلوق ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر سورج گرہن ہو گیا، سورج گرہن مطلب اس کی روشنی ختم ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد دعا کری، اللہ تعالیٰ سے سورج صحیح ہو گیا، اور اتفاقاً اسی دن آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ہوا۔ تو لوگوں کے اندر یہ بات چل گئی، یہ چرچا چل گیا کہ سورج جو گرہن ہوتا ہے یہ کسی بڑے آدمی کے انتقال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو چونکہ سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، آج انتقال، چھوٹا سا بچہ تھا وہ، جب ان کا انتقال ہوا ہے تو آپ گئے، تشریف لے گئے اور ان کو گود میں اٹھایا، اور گود میں اٹھانے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ساتھ میں جو صحابہ کرام تھے ان کو تعجب ہوا، اور انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی روتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے سینے کے اندر بھی دل ہے، کوئی پتھر نہیں ہے۔ اگر بچے کا انتقال ہوا ہے، اس کے اوپر مجھے رحم آ رہا، ترس آ رہا ہے، مجھے محبت، مجھے شفقت آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اگر آنسو نکل رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول کے آنسو جاری ہو گئے۔ بہرحال اس دن، جس دن سورج گرہن ہوا ہے، تو آپ کے اس چھوٹے سے بچے کا انتقال ہوا، تو صحابہ کرام نے کہنا شروع کر دیا، لوگوں نے شروع کر دیا کہنا، زمانہ جاہلیت کی چونکہ باتیں تھی ابھی تک جو ختم نہیں ہوئی تھی، تو ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جب کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوتا ہے یا کوئی بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر، تو اس کی وجہ سے سورج گہنا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، چونکہ طریقہ ہے اسلام کا، ہر شعبے کے اندر، ہر کام کے اندر اسلام کا ایک طریقہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ اگر پیش آ رہا ہے آپ کو تو اس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول کی ہر چیز کے اندر سنتیں اور طریقے موجود ہیں۔ تو جب سورج گرہن ہو جائے تو اسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اکٹھے ہو کر نماز پڑھنا شروع کریں، اور نماز کے بعد دعائیں مانگیں، اور جب تک وہ صحیح نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ سے دعائیں مانگیں۔ سورج گرہن کی سائنسی اعتبار سے وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے جو وجہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ آسمان نیچے سے انسانوں کے گناہ اٹھتے ہیں آسمان کی طرف۔ جو بندہ کوئی بھی غلط کام کرتا ہے یا اچھا کام کرتا ہے تو فرشتے ہوتے ہیں، وہ اس کو اٹھا کر آسمان پر لے جاتے ہیں۔ تو جو بھی اعمال ہوتے ہیں وہ آسمان کی طرف اٹھتے ہیں، چاہے اچھے ہوں یا غلط ہوں۔ اگر اچھے اعمال ہوتے ہیں تو فیصلے اچھے اترتے ہیں اوپر سے، اور اگر اعمال غلط ہوتے ہیں تو فیصلے پھر ویسے ہی اترتے ہیں آسمان سے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندے گناہ کرتے ہیں اور وہ گناہ آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور آسمان کی طرف سے جب فیصلے نازل ہوتے ہیں خطرناک قسم کے، سخت قسم کے، اور سورج اگر بیچ میں آ جائے تو اس کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں ان گناہوں کی نحوست کی، تو اس وجہ سے سورج گہنا جاتا ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کی، لیکن سائنس کو لے کر اس پر سوال ہو سکتا ہے کہ سائنس والے تو دوسری وجہ بیان کرتے ہیں۔ میرا عزیزو یاد رکھو کہ سائنسی اعتبار سے جتنے سوالات ہوتے ہیں وہ اس سائنس کی ترقی کے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور انسان کا پیدا کرنے والا اور سائنس کا پیدا کرنے والا، عقل کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو ایسا کوئی حکم وہ نہیں فرما سکتے جو عقل کے خلاف ہو، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی حکم شریعت کا ایسا لگ رہا ہے، ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہے، تو سمجھ جاؤ کہ ابھی عقل ناقص ہے۔ تو بہرحال سائنس نے ایک وجہ بیان کی ہے کہ چاند اور سورج کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جاتی ہے تب جا کر وہ گہنا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک وجہ یہ ہے کہ نیچے بندے غلط کام کرتے ہیں، وہ گناہ اوپر کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے نازل ہوتے ہیں، اور یہ سورج بیچ میں آ جاتا ہے اور اس کی نحوست کی وجہ سے یہ کٹ جاتا ہے، اپنی روشنی کھو دیتا ہے۔ تو اسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ نماز پڑھو اور نماز کے بعد دعا مانگو، اور اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ اور استغفار کرو کہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی نحوست کی وجہ سے اللہ کی جو ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا روشن تھی، وہ روشنی ختم ہو گئی، وہ تاریک ہو گئی۔ تو بہرحال اس زمانے کے اندر سورج گرہن ہوا، اللہ کے رسول نے تقریر فرمائی، نماز پڑھائی، دعا کروائی، اس کے بعد تقریر فرمائی، بیان فرمایا، واعظ فرمایا، اور لوگوں کو سمجھایا کہ یہ اللہ کی دو نشانیاں ہیں، یہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے ان کو روشن کر دے اور جب چاہے ان کی روشنی کو چھین سکتا ہے۔
تاکہ لوگوں کو اچھے طریقے سے معلوم ہو جائے کہ سورج کوئی دیوتا نہیں ہے، سورج کوئی معبود نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا محتاج ہے۔ جب تک اللہ کی مرضی ہوتی ہے یہ چمکتا ہے، اور جب اللہ کی مرضی ختم ہو جاتی ہے یہ اپنی روشنی کھو دیتا ہے۔ اگر یہ دیوتا ہوتا تو یہ شام میں مغرب کے اندر جا کر چھپتا نا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ اپنا ایک چکر مکمل کرتا، اور 24 گھنٹے کے اندر ایک مرتبہ جا کر عرش کے نیچے جا کر یہ سجدہ ریز ہوتا ہے، اور دوبارہ یہ طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے میرے اور آپ کے رب سے۔ اللہ اگر کہتے ہیں کہ چلیے ہو جائیے طلوع، تو طلوع ہو جاتا ہے مشرق سے، اور ایک وقت آئے گا جب اس کے لیے اجازت نہیں ملے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مشرق کے بجائے آج مغرب سے طلوع ہونا۔ پھر یہ مغرب سے طلوع ہوگا اور وہ قیامت کا دن ہوگا، یہاں تک چڑھے گا پھر واپس چلا جائے گا۔ سمجھ لیجئے کہ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ سورج بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اندر ذاتی کوئی طاقت نہیں ہے، وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے اس کو پیدا کیا، لہٰذا اے انسانوں اس کی پوجا نہ کرو، اس کے لیے وندنا نہ کرو، اس کے لیے نمسکار نہ کرو، اس کے لیے عبادت نہ کرو، اس کے لیے اپاسنا نہ کرو، پوجا نہ کرو، اس کی پوجا میری کرنے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہمارے اور آپ کے جو نبی تھے وہ واقعتاً نبی تھے، کوئی بناوٹی نبی نہیں تھے۔ اس کہ آج کل بہت سارے دشمنان اسلام اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں، بلکہ بعض بے وقوف عقل سے پیدل لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دماغی اعتبار سے چلے ہوئے شخص تھے، جن کے دماغ کے اندر کچھ فطور تھا۔ جتنے بھی آج کل کے جو مستشرقین مصنفین ہیں، انگریز مصنفین ہیں یا یہودی مصنفین ہیں، وہ جو کتاب لکھتے ہیں، جو رائٹرز ہیں، وہ عام طور پر ایسی باتیں کتابوں کے اندر لکھتے ہیں، اور ہمارے اسکولی جو طلباء ہیں، جو پڑھے لکھے طبقہ ہے، وہ عام طور پر ان کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، اس بنا پر ان کا دماغ تھوڑا خراب ہو جاتا ہے، ٹہل جاتا ہے، اور طرح طرح کے اعتراضات اسلام پر ان کو ہونے لگتے ہیں، پیغمبر اسلام کے بارے میں طرح طرح کے اعتراضات ان کو ہونے لگتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ کسی کو ہو تو کسی عالم سے آپ رابطہ کیجئے، اپنے مسائل کو رکھیے، سوال کیجئے، انشاءاللہ ہر سوال کا جواب آپ کو ملے گا۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ بعض شعبوں کے اندر رہنمائی کی ہو اور بعض کے اندر نہ کی ہو، پیدائش کو بیان کیا ہو، وفات کو نہ بیان کیا ہو، جوانی کو بیان کیا ہو، بڑھاپے کو نہ بیان کیا ہو، مردوں کے مسائل بیان کیے ہوں، خواتین کے نہ بیان کیے ہوں، امراء کے بیان کیے ہوں، غربا کے نہ بیان کیے ہوں، بادشاہوں کے مسائل بیان کیے ہوں، رعایا کے مسائل نہ بیان کیے ہوں، حکومت کے مسائل بیان کیے ہوں، اور حکومت کو چلانا کیسا ہے وہ مسائل بیان نہ کیے ہوں۔ اسلام ایسا مذہب نہیں، اسلام ہی واحد ایسا مذہب ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، پیدائش سے لے کر موت تک جتنے بھی مسائل، جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اختتام تک جتنے بھی مسائل انسان کو پیش آئے ہیں، آ رہے ہیں یا آ سکتے ہیں، سب کی جانب رہنمائی کی۔ تو میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک دلیل ہے میرے اور آپ کے نبی کے سچے نبی ہونے کی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کے بچے کا انتقال ہوگا، اس بنا پر سورج گرہن ہو گیا، تو موقع تھا آپ اپنا نمبر بنا سکتے تھے، آپ اس کی وضاحت نہ دیتے، اس مسئلے کو کھول کر نہ بیان کرتے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی کہ آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کے بچے کا انتقال ہوا تو اس کے غم کے اندر سورج بھی کیا ہو گیا، گرہن ہو گیا، تو آپ خاموش رہ سکتے تھے اپنے نمبر بنانے کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنی شان کو بچانے کے لیے، بڑھانے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، میرے بچے کے انتقال کی وجہ سے سورج گرہن نہیں ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے انتقال کی وجہ سے بھی سورج گرہن نہیں ہوتا۔ آپ نے صاف کھول کر بیان کر دیا، نمبر بن سکتے تھے دو چار آپ کے، لیکن آپ نے بننے نہیں دیا۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے اوپر بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی، لیکن سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ